يا صلي وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، سورہ الفرقان کی آیات نمبر 70 اور 71 کی روشنی میں عباد الرحمن، رحمان کے مقبول ترین بندوں کا 10واں وصف ہم بیان کر رہے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے اور اعمال صالحہ کا زیور پہننا ہے. پچھلی گفتگو میں ہم نے ان آیات مبارکہ کا شان نزول اور ساتھ ہی ساتھ توبہ اور استغفار، یعنی شریعت میں معافی کے لیے جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، استغفار اور توبہ، ان کا باہمی فرق کیا ہے اس کو بیان کیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے توبہ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں. ناظرین، ایک ہوتے ہیں فرشتے جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے. ملائکہ نورانی تخلیق ہے، ان کے وجود میں نافرمانی کا عنصر تک نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی عملاً کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے ذہن سے کبھی نافرمانی کا خیال، گمان اور تصور تک نہیں گزرا. اس لیے انہیں قدسی کہتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں. دوسری طرف ابلیس ہے، شیطان ہے، اس میں فرما برداری کا عنصر نہیں ہے، اللہ کی تابعداری کا عنصر نہیں ہے، اس لیے یہ شیطان ہو گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ اس میں تابعداری بھی پائی جاتی ہے اور نافرمانی بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ دونوں عناصر کو ملا دیں تو وہ بن جاتا ہے انسان. اب انسان اگر نافرمانی نہ کرے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا. انسان سے نافرمانی ہوتی ہے. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں نے روایت کیا ہے. مسلم نے روایت کیا، میں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. آقا نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا. وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. پھر اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے کے آتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور اللہ کی ذات پھر انہیں معاف فرما دیتا. تو اللہ کو معاف کرنے سے اتنا پیار ہے. تو انسان کی شرست میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بھی رکھا ہے اور انسان کی شرست میں اللہ تعالیٰ نے برائی کو بھی رکھا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص خطا کار ہے
مگر خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، قرآن مجید ابتدائی واقعہ کو بیان کرتا ہے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرنا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا کہ جب میں اسے برابر برابر جوڑ لوں اور اپنی روح کو اس کے اندر داخل کر دوں، روح ڈال دوں اس میں، تو فرمایا سارے سجدہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے کل فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے آگے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد، ابلیس مردود تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ وہ میرا حکم تھا؟ کس شے نے منع رکھا؟ اب وہ آگے سے تکرار کرنے لگا، دلیلیں دینے لگا، وہ کہنے لگا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے بہترین ہوتی ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس پر اللہ پاک نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مردود قرار دے دیا۔ اب جب نکال دیا، اب وہ آگے سے کہتا ہے قال رب بما اغویتنی، ابلیس نے کہا اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں زمین پر اس کے لیے گناہوں کو، نافرمانیوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا لوں گا اور خوبصورت بنا کر انہیں گمراہ کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتی کا یا رب، اس نے کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، شیطان بارگاہ الہی میں مخاطب ہو کے کہتا ہے اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے روحوں، ان کے جسموں میں روحیں رہیں گی، آخری سانس تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا، تیری نافرمانی کرواؤں گا، تیری تابعداری سے دور لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جب چل پڑا تو رب ذوالجلال نے فرمایا بدبخت مردود، ایک قسم تو نے کھائی ہے، اب ایک قسم میری بھی سنتا جا، میری بھی سن۔ آقا نے فرمایا قال الرب، اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم اور مجھے بھی اپنے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، تو انہیں بہکا، تو انہیں میری نافرمانی کی طرف لے جا، تو ان کے لیے دنیا کو مزین کر دے، تو ان کے لیے دنیا کا حسن ان کے دلوں میں ڈال دے، دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ، دنیا کے حرص، حرام خوری، سود خوری، بے حیائی ان کے اندر ڈال دے، سب کچھ کر، مگر سن مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، جب میرا بندہ میرے دروازے پہ آئے گا، جب میرا گنہگار میرے دروازے پہ آ گیا اور اسے میری رحمت یاد آ گئی اور اسے میری محبت یاد آ گئی، اور وہ نادم و شرمندہ ہو کر، وہ آنسو لے کر، وہ ندامت کے آنسو لے کر، وہ شرمندگی کے آنسو لے کر جب میرا دروازہ کٹکھٹائے گا اور جب کہے گا اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں نے تجھے ناراض کر لیا، تو نے روکا تھا حرام نہیں کھانا، میں حرام کھا گیا، تو نے روکا تھا بے حیائی نہیں کرنی، مجھ سے بے حیائی ہو گئی، تو نے روکا تھا جھوٹ نہیں بولنا، مجھ سے جھوٹ بولا گیا،
تو نے روکا تھا دھوکہ نہیں دینا، مولا دھوکہ دے دیا، اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اور یہ کہے گا میرے دروازے پہ آ کے اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو مردود سن، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کے گناہ نہیں دیکھوں گا، میں اس کے آنسو دیکھ کر اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ کو بندے سے توبہ کرنے سے، بندے کے توبہ کرنے سے اتنا پیار ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، ایک حدیث قدسی اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آئے، آقا نے فرمایا حضور کی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، تو نے ایک چیز سے منع کیا تھا میں نے وہ کر لیا، اپنی جان پہ ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ پاک آسمانوں پر فرشتوں کو آواز دیتا ہے، فرشتوں دوڑو 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 ادھر آؤ۔ آقا نے فرمایا وہ سارے فرشتے پوچھتے ہیں جی میرے رب کیا حکم ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے تم نے سنا میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مولا تیرا بندہ کہتا ہے اے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، تیری نافرمانی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ جب یہ جملہ بولتے ہیں اللہ پاک کہتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے کیا اس نے یہ کہہ کے کہ مجھے معاف کر دے مجھے اپنا رب مان لیا؟ کیا اس نے مان لیا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے؟ کیا اس نے اقرار کر لیا کہ میں اس کا حساب لوں گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ اے مولا معاف کر دے یہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا اقرار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا وہ پھر جاتا ہے، معاشرہ وہی گندا، وہی حرام خور، وہی سودی، وہی بے حیا، نیکی کرنے کا کہیں پر ماحول ہی نہیں ہے چھوڑا۔ جو نیک بننا چاہتا ہے وہ بھی بن نہیں پا رہا، معاشرہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ پلٹ کے اسی معاشرے میں جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر آ کے اسی طرح کہتا ہے اے اللہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک کہتا ہے اللہ پھر فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے فرشتوں تم نے سنا میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہاں مولا تیرا بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک پھر کہتا ہے کیا اس نے معافی مانگ کے مان لیا کہ میں اس کا رب ہوں؟ کیا اس نے اپنا مالک مان لیا؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا وہ تیسری مرتبہ جاتا ہے، جب تیسری مرتبہ آ کے پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پھر تائب ہوتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر آنسو بہاتا ہے، پھر ندامت کے آنسو بہا کر پشیمان ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہے۔ اللہ پھر بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے فرشتوں سنو میرے بندے نے کچھ کہا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا تیرا بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ بار بار آ کے معافی مانگتا ہے، یہ جاتا ہے گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرا بندہ بننا چاہتا ہے، وہ میری عبادت کرنا چاہتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے جس نے اس کے لیے عبادت کے راستے بند کر رکھے ہیں۔ آقا نے فرمایا اس بار تیسری مرتبہ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کے پچھلے گناہ تو میں نے معاف کر ہی دیے، اب موت تک جتنے گناہ کرے گا میں نے وہ بھی اس کے سارے معاف فرما دیے۔ تو اللہ کو توبہ کرنے سے اتنا پیار ہے کہ اس کے مستقبل کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہ کیا اور قصدن نہ کیا۔ جب قصدن سجدہ نہ کیا تو اللہ نے پوچھا تو آگے سے دلائل دینے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہوں، دلائل دینے لگا۔ جب دلائل دینے لگا اور
تکبر اور غرور گمنڈ کر کے عاجزی اور توبہ اور مغفرت نہ کی تو اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار پایا اور نکال دیا گیا۔ اب آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری طرف آ جائے، حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا، انہیں بیوی عطا کی اور فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، کہ اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قریب نہیں گئے، سیدہ حوا علیہ السلام سے وہ کھایا گیا، پھر انہیں شیطان نے بہکا دیا، وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، وہ کھا گئیں۔ اب حضرت حوا نے کہا، زوجہ نے کہا حضرت آدم سے کہ آپ بھی کھائیں، تو ان کے کہنے پہ کھایا۔ جب ان کے کہنے پہ کھایا تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے آدم، میں نے تو کہا تھا نہیں کھانا، یہ تو نے کیوں کھا لیا؟ جب یہ بات کی تو قربان جائیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آگے سے بحث نہیں کی، دلائل نہیں دیے، کہہ سکتے تھے میں نے نہیں کھایا، یہ تو بیوی نے کھلا دیا، کہہ سکتے تھے مولا میری تو رغبت نہیں تھی، یہ تو انہوں نے پہلے کھایا اور انہوں نے مجھے کھلایا، کوئی دلیل نہیں دی۔ بندگی یہ ہے کہ ساتھ ہی فرماتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا، بول پڑے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارے والوں سے ہو جائیں گے۔ تو ادھر تکبر تھا، رونت تھی، بحث تھی، مردود ٹھہرا، اور ادھر نافرمانی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے خبردار میرے میں آدم کی طرف عصیان کا لفظ منسوب نہ کرو، ان سے تو نسیان ہو گیا، وہ تو بھول گئے تھے، مگر بھول گئے تھے تو بھولا ہوا گناہ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود فرمایا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، جھک گئے، معافی مانگی، تو اللہ پاک نے ان کی معافی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھ ڈالا۔ تو بندگی ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے۔ پھر آقا علیہ السلام جو تاجدار کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو سید المرسلین ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے ہی نہ بناتا، جن کے مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے، سبحان اللہ، اور جن کی رحمت کا دامن یہ ہے کہ ان کا دامن کوئی تھام لے تو گناہ گاروں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، جن کی اپنی شان یہ ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے انک بأعیننا، اے پیارے اب میں ان کو تھوڑی دیکھتا ہوں، تیرا مکھڑا ہی تکتا رہتا ہوں، جن سے اتنا پیار ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کھائی، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں خدا کی قسم میں مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات میں رحمت للعالمین ہو کر بھی ایک دن میں
70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں آئی، دوسری حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرو، توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یہ کہنے کے بعد آقا نے فرمایا فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، حضور نے فرمایا اللہ سے توبہ کیا کرو، بے شک میں خود ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ آج کی گفتگو ناظرین ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو لے کر چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام قائد جیش وفا، السلام